بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے سائے مجھے چاروں اطراف سے گھر چکے تھے۔ جس بات کا مجھے علم بھی نہیں تھا، مجھے اس بات کی سزا مل رہی تھی۔ آج سے پہلے میں یہاں کبھی نہیں آیا تھا، پر آج مجھے میری بدقسمتی اس جگہ پر گھسیٹ لائی تھی۔ اندھیروں کی یہ اندھیر نگری مجھ جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنی تھی، بلکہ ان سیاہ لوگوں کے لیے بنی تھی جو اس جگہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں تو کبھی خواب میں بھی اس بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا جو میرے اوپر بیت رہی تھی۔ میں تو ایک عام سی زندگی جینے والا ایک عام انسان تھا، جس پر اچانک ہی یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اس سب کا کوئی حل نہیں نکال پا رہا تھا۔ میری وجہ سے میرے گھر والے بھی اس مصیبت کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اس سائے نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا تھا، یہاں تک کہ میری آزادی بھی سلب کر لی تھی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا میرا معمول بن گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب حالاتوں سے کس طرح سے مقابلہ کروں۔ اس ویرانے نے مجھ سے میری پوری زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ بے رحم دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو میں اپنے دل کی بات سنا کر اپنا غم ہلکا کر سکتا، اور نہ ہی مجھے ایسی اجازت تھی۔ میرے لیے یہ سب عام بالکل بھی نہیں تھا۔ اس رات کی سیاہی میرے پورے نصیب پر بھاری پڑ گئی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ایسے دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں سے میں واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، اور آگے بڑھنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ زندگی نے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں پر تنہائی میرا مقدر بن گئی تھی۔ میں اکثر تنہائی میں خود سے یہی سوچتا رہ جاتا تھا کہ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ یا پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ شاید یہ خدا کی طرف سے میری آزمائش ہو، اور جلد ہی وہ مجھے اس میں کامیاب کر دے گا۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، پر شاید ابھی میری دعا قبول ہونے میں تاخیر تھی۔ اسی لیے تو ایک کے بعد ایک مصیبتوں میں میرا پورا گھر دھستا چلا جا رہا تھا۔ ایک دلدل کی مانند سب کچھ ہمیں اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں تو نہ زندہ میں شمار ہو رہا تھا اور نہ ہی مردہ میں۔ میرا وجود بے معنی ہو کر رہ گیا تھا، ایک خاک کی مانند جو ہوا کے ساتھ کسی بھی طرف اڑ جانے کو تیار رہتی ہے۔ جو حال اس وقت میرا ہو رہا تھا، میری زندگی ہی میرے لیے وبال جان بن چکی تھی۔ میں اکیلا ہوتا تو کب کا اپنی جان کی بازی ہار چکا ہوتا، لیکن اب میرے ساتھ بہت سے لوگ جڑے تھے جن کا میرے سوا اس بھری دنیا میں اور کوئی بھی نہ تھا، تو میں ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کس طرح کر سکتا تھا؟ میرے والدین نے بچپن سے اب تک مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، بلکہ ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ اس عمر میں آ کر میں انہیں ستانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا پورا وجود ہر وقت ایک خوف کی لپیٹ میں رہنے لگا تھا۔ رات کے آخری پہر مجھے اپنے حصار میں رکھنے والی وہ خوشبو اب اپنے ساتھ ہی محسوس ہونے لگی تھی، پر میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ خوشبو صرف میرے کمرے تک محدود تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ سب اسی سیاہ رات سے شروع ہوا تھا، اور وہی رات اس کا خاتمہ کر سکتی تھی، پر مجھے سوچنے میں تامل ہو رہا تھا کہ کس طرح اس سائے کو خود سے دور کیا جائے، کیونکہ یہ کام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ ایسی طاقت سے لڑنا جو ہونے کے باوجود بھی دکھائی نہ دے۔ آج مجھے شدت سے اپنے والدین کی پڑھائی گئی نصیحتوں کا احساس ہوا تھا، جن کو یاد نہ رکھ کر میں خود کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال چکا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی ڈرپوک لڑکا تھا یا مجھے کسی بھی بات کا خوف تھا، پر انجانی طاقتوں نے میرا پورا وجود اپنے بس میں کر لیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس سب سے آزادی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جس جگہ کا رہنے والا تھا وہاں پر دور دور تک ایسے کسی وجود کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ان باتوں کو مانتا تھا۔ میں کسی کو بھی اپنی پریشانی سے آگاہ نہیں کر سکتا، بالفرض اگر میں کسی کو بتا دیتا تو بھی کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا، کیونکہ کسی بھی عام انسان کے لیے یہ ماننا ناممکنات میں سے تھا کہ اس دور میں بھی ایسی طاقتیں موجود ہیں جو کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کر سکتی ہیں۔ شاید میری خوبصورتی ہی میرے لیے سب سے بڑا عذاب بن چکی تھی، جس کا مجھے وقت گزرنے کے ساتھ اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں خود کو کیا کر دوں، پر اپنے ماں باپ کی وجہ سے خاموش رہ جاتا۔ مجھے زندگی سے اب کچھ نہیں چاہیے تھا، میں بس اپنوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے سب برداشت کر رہا تھا، پر اب میری برداشت کی حد پار ہو چکی تھی۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ طاقتیں آخر مجھ سے کیا چاہتی ہیں، کیوں مجھے خود سے جوڑے رکھنا چاہتی ہیں۔
حالانکہ میں تو غریب سا انسان تھا، مجھ سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ یہی سب سوچیں میری جان کنی کرنے کو کافی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنی الجھنوں کا حل نہیں تلاش کر پا رہا تھا، پر کچھ تو ایسا ضرور تھا جو میری نگاہوں سے اوجھل تھا یا مجھے سمجھنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ میرا نام دلاور ہے اور میرا تعلق پنڈ بھگوال سے ہے۔ اسلام آباد کے قریب ہی ایک چھوٹا سا اور بہت ہی خوبصورت سا گاؤں تھا جہاں پر ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ بچپن میں نے اسی گاؤں میں آنکھ کھولی تھی اور یہیں پلا بڑا تھا۔ یہ ہمارا آبائی گاؤں تھا۔ میرے دادا اور پھر آگے ان کے والد سب لوگوں کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ یہاں پر ہمارے کافی رشتہ دار آباد تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہی سب کے گھر تھے اور ایک دوسرے میں کافی اتفاق بھی تھا۔ گاؤں میں بہت ساری زمین تھی جو ہماری تھی، ان میں کچھ میرے چچا کی تھی، کچھ میرے تایا کی تھی اور کچھ میرے ابا کی تھی، لیکن میرے اماں ابا کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں اس وقت مشکل سے 6-7 سال کا تھا، جس وقت میرے اماں ابا کسی سے ملنے کے لیے شہر گئے تھے۔ اس وقت موسم کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے، بارش کی وجہ سے سارے راستے خراب تھے۔ اماں جانتی تھیں کہ میں ان کے بغیر اکیلا گھر میں نہیں رہتا۔ ان لوگوں کا یہی ارادہ تھا کہ شام ہونے سے پہلے وہ گھر واپس آ جائیں گے، اسی لیے اماں اور ابا مجھے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں کیونکہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے لاڈلا بھی تھا۔ اماں ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور پھر اس دن اچانک سے ہی اماں ابا کو کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ میں اسکول گیا ہوا تھا، اس لیے اماں مجھے ساتھ نہ لے کر جا سکیں اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ شام ہونے سے پہلے وہ گھر واپس آ جائیں گی، کیونکہ میں تو اماں کے بغیر نہ تو کسی کے ساتھ سوتا تھا اور نہ ہی کسی کے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ دن کا وقت تو اسی طرح سے گزرا تھا، اماں ابا کا انتظار کرتے کرتے، اور پھر شام ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شام کتنی بڑی قیامت ہمارے لیے لے کر آنے والی تھی۔ میں جو اپنے گھر میں اماں ابا کا منتظر تھا، اس انتظار میں تھا کہ وہ شہر سے واپس آئیں گے تو میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ آج سے پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی ابا شہر جاتے تھے تو میرے لیے بہت ساری چیزیں لاتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے مجھے ایک ایسا جھٹکا دیا تھا جو پوری زندگی بھی سہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے اماں ابا شہر سے واپس آ رہے تھے جب موسم خراب ہونے کی وجہ سے، خراب راستے کی وجہ سے ان کی گاڑی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس حادثے میں نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ کوئی میرا اتنا بھی ہمدرد کیوں نہ ہوتا، لیکن جتنا دکھ مجھے اپنے والدین کے چلے جانے کا تھا شاید ہی کسی اور کو ہوتا۔ میری تو پوری دنیا ہی بدل گئی تھی، اور اس دن مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا غم ملا تھا جس نے میری پوری زندگی کو بدل دیا تھا۔ میں جو اب تک ایک شہزادے کی زندگی گزار رہا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی ابھی تو میری آزمائشیں شروع ہوئی تھی۔ آگے آگے مجھے زندگی میں کیا کچھ برداشت کرنا تھا یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ صرف میرے والدین ہی مجھے چھوڑ کر نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ میری ساری خوشیاں، آرام اور سکون بھی چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک تو سب نے ہمدردی کی تھی اور محبت سے، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن آخر یہ محبت بھی کب تک تھی؟ صرف چند دنوں کی بات تھی، اور اس کے بعد سب لوگوں نے ایسے نگاہیں پھیری تھی جیسے میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اماں ابا کی موجودگی میں جو لوگ میرے اوپر جان چھڑکتے تھے اور مجھ پر بہت محبت لوٹاتے تھے، ان کے جاتے ہی سب لوگ ایسے بدل گئے جیسے میری رگوں میں ان کا خون ہی نہ ہو۔ میرے چچا اور میرے تایا اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ بہت بڑا گھر تھا جس میں سب لوگ مل کر رہتے تھے اور سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر زمینوں کو سنبھالتے تھے۔ میری دادی نے اب تک سب کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ میرے ابا 3 بھائی تھے، ایک بھائی ان سے بڑے تھے اور ایک ان سے چھوٹے تھے۔ تینوں بھائی ایک ہی چھت کے نیچے اب تک زندگی گزار رہے تھے، اور پھر اماں ابا کے چلا جانے کے بعد میں اسی گھر میں رہتا تھا، لیکن اب میری ذمہ داری میرے چچا اور میرے تایا پر تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ سب لوگوں کی حقیقت میرے سامنے کھل کر آنے لگی تھی۔ اس گھر میں کسی کو مجھ سے محبت نہیں تھی، سب دکھاوا تھا، اور اب اگر میں اس گھر میں موجود تھا تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جو زمینیں سب لوگ ایک ساتھ سنبھال رہے تھے اس میں میرے ابا کا کچھ حصہ تھا، اور اس گھر میں بھی ایسے میں کوئی مجھے چاہ کر بھی اس گھر سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اور کچھ میری دادی ان کی محبت تھی کہ ابھی تک میں اس گھر میں موجود تھا، ورنہ میری تائی اور میری چچی انہیں تو میرا وجود اس گھر میں برداشت ہی نہ تھا۔ اس گھر میں میری ایک دادی ہی تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی،
انہوں نے ہی اماں ابا کے بعد مجھے سنبھالا تھا۔ اگر دادی نہ ہوتی تو شاید میں بھی آج زندہ نہ ہوتا۔ دادی بہت کوشش کرتی تھی کہ مجھے اماں ابا دونوں کی محبت دے سکے۔ یہ ان کی شفقت اور ان کی محبت ہی تھی کہ میں اپنے آپ کو سنبھال پایا تھا اور اس قابل بن گیا تھا۔ یہ دوسرے لوگوں کے ظلم و ستم کو بھی برداشت کر سکتا تھا۔ بچپن سے ہی اماں ابا کے جانے کی دیر تھی کہ میرے چچا نے اور میرے تایا نے میری تعلیم چھڑوا دی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میرے ابا نے قریبی اسکول میں میرا داخلہ کروایا تھا اور میں نے وہاں سے 5 جماعتیں پڑھ بھی لی تھی۔ لیکن پھر قسمت نے لا کر ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا تھا کہ اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ میری چچی اور میرے تایا ہمیشہ مجھے کاموں میں لگائے رکھتی تھی اور میرے اوپر بچپن ہی سے کاموں کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ خاندان میں جتنے بھی بچے تھے سب سے خوبصورت میں تھا، اور ایسا میری دادی کا کہنا تھا۔ اور ویسے بھی گاؤں کے سبھی لوگ مجھے دیکھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے۔ سبھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان کا سب سے خوبصورت اور ذہین بچہ تھا۔ میری پڑھائی تو ان لوگوں نے چھڑوا دی تھی اور مجھے گھر کے کاموں میں اور باہر کے کاموں میں لگا دیا تھا، جبکہ دادی نے بہت احتجاج کیا تھا کہ جب ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ لیکن ان سب لوگوں نے دادی کو بھی خاموش کروا دیا۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور اب ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے لڑنے کی پوری کوشش کرتی تھی، جبکہ میں انہیں خود ہی کسی سے بھی جھگڑا کرنے سے روک دیتا تھا۔ میری چچی اور میرے تایا کے بچوں کی جو کتابیں ہوتی تھی وہ کتاب میں پڑھتا تھا اور اس طرح سے میں اپنی پڑھائی کا شوق پورا کر رہا تھا۔ ہم لوگ زیادہ غریب نہ تھے، ہماری زمینیں تھیں، لیکن میری حالت دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ایسے گھر کا وارث ہوں جہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے حصے میں وہی پرانے اور پھٹے کپڑے آتے تھے۔ کوئی نئی چیز اماں ابا کے بعد تو مجھے نصیب ہی نہیں ہوئی تھی، جبکہ دادی پیسے جمع کر کے میرے لیے کچھ نہ کچھ خرید دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری تائی اور میری چچی نے میری دادی کو پیسے دینے چھوڑ دیے تھے اور ان کے پاس اب میرے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے ان کی محبت کے۔ میرے لیے وہ بھی کافی تھی۔ میری دادی ہی تھی جو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ میں بیمار ہو جاتا تھا تو وہی میری فکر کرتی تھی، ورنہ تو اس گھر میں کسی کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں سب لوگوں کو کام کے وقت یاد آتا تھا، یہاں تک کہ کبھی بھی کسی نے مجھ سے کھانے تک کا نہ پوچھا تھا۔ اب تو مجھے بھی ان ساری چیزوں کی آہستہ آہستہ عادت ہونے لگی تھی اور میں نے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ شروع میں اماں ابا کو یاد کر کے بہت روتا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ مجھے صبر مل گیا تھا اور میں نے اس زندگی کو اپنا لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی میرا مقدر تھا۔ میرے چچا اور میرے تایا مجھے کھیتوں میں لے جاتے تھے اور میں سارا دن وہاں پر محنت والا کام کرتا، دل لگا کر اپنا کام کرتا تھا۔ شام کو واپس آ کر کھانا کھا کر دادی کے ساتھ کچھ وقت گزارتا اور پھر سونے کے لیے چلا جاتا۔ دادی تھی جس کی وجہ سے میں اس گھر میں موجود تھا، ورنہ بہت ساری باتیں ایسی اس گھر میں ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے اس گھر میں رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ لیکن میں کہاں جاتا، یہی تو میرا گھر تھا۔ بچپن سے ہی دادی نے مجھے قرآن کی تعلیم دی تھی اور انہوں نے صحیح اور غلط کی تعلیم بھی مجھے دی تھی۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور جس وقت میں 15 سال کا تھا اس وقت مجھے اپنی زندگی کا دوسرا بڑا غم ملا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میری دادی جو مجھ سے محبت کرتی تھی اور اماں ابا کے بعد میری واحد حمایت کرنے والی تھی، وہ بھی مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری دادی بیمار رہتی تھی اور ابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد ان کے غم کو انہوں نے دل سے لگا لیا تھا، اور کچھ اس گھر میں میرے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی تھی ان سے بھی ان کا دل بہت دکھتا تھا۔ آخر کار وہ ان سارے دکھوں سے اپنی جان چھڑوا کر چلی گئی تھی، جبکہ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دادی کے چلے جانے کے بعد کے صدمے نے مجھے تو بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ اب تو گھر میں میرا دل نہ لگتا تھا، اس لیے میں سارا وقت کام پر گزارتا اور شام کو واپس آ کر کھانا کھا کر دادی کے کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ یہی میری روٹین تھی۔ اب گھر میں کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہتا تھا تو مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میں بس اپنے کام پر دھیان دیتا تھا اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا۔ دادی کے لیے، اماں ابا کے لیے دعا کرتا تھا۔ دادی مجھے اکثر ایک بات کہا کرتی تھی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ایک نہ ایک دن انہیں ان کے صبر کا اجر ضرور ملتا ہے۔ صحیح راستے پر انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی بھی اسے اپنا سیدھا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی راستے پر آگے جا کر اسے ایک دن منزل ضرور ملتی ہے، اور جو لوگ منزل کو جلدی حاصل کرنے کے چکر میں غلط راستے پر چل پڑتے ہیں وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور اس راستے پر کبھی بھی انسان کو منزل نہیں ملتی۔
ان کی یہی بات تھی جس پر عمل کرتے ہوئے میں سب کی ساری زیادتی برداشت کرتا رہا تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میرے حالات بدل جائیں گے اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اسی امید پر میں روز صبح اٹھتا اور اپنے کام پر چلا جاتا۔ میں جب بھی اپنے گھر سے نکل کر کھیتوں میں جاتا تھا تب گاؤں کی بہت ساری لڑکیاں اپنے دروازوں میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی تھیں، جبکہ مجھ میں تو ایسا کچھ بھی خاص نہ تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک معمولی سا کسان سمجھتا تھا۔ میرے چچا کی بیٹی بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہ تھی۔ جس قسم کی اس کی حرکتیں تھیں میں اس سے دور رہنا ہی پسند کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اسے مجھ پر غصہ ہوتا تھا اور وہ بہانے بہانے سے چچا کو کوئی نہ کوئی شکایت لگا کر مجھے ان سے ڈانٹ پڑواتی تھی۔ مگر میں سب کچھ برداشت کر لیتا تھا، لیکن میں کبھی بھی اس لڑکی کے کہنے پر وہ سب نہیں کر سکتا تھا جو وہ مجھ سے چاہتی تھی۔ کہ میری دادی نے مجھے صحیح اور غلط میں فرق اچھی طرح سے سمجھایا تھا۔ میں نماز پڑھتا تھا اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میں اپنی نمازیں ضائع کر بیٹھوں۔ میں نے آج تک کبھی بھی گاؤں کی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ بہت ساری لڑکیاں مجھے دیکھنے کے لیے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میرے تایا کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں ہی اسی بات کی وجہ سے مجھ سے حسد کرتے تھے کہ لڑکیاں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، مجھے پسند کرتی ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کو لے کر کوئی بھی غرور نہ تھا، بلکہ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی کسی لڑکی کو کوئی میرے نام سے جانے، یا پھر کسی بھی غیر محرم لڑکی کو کبھی بھی میرے ساتھ کوئی منسوب کرے۔ میں سارا وقت اپنے کام میں لگا رہتا تھا اور اپنا سارا دھیان اپنے کام پر ہی لگاتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بڑے چودھری صاحب تھے، وہ اکثر اسی سلسلے میں مجھے اپنے گھر بلاتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کھیتوں میں ہونے والے کام سے متعلق پوچھنا ہوتا تھا، کیونکہ اپنے جتنے بھی کھیت تھے وہ سارے میں ہی سنبھالتا تھا، اس لیے چودھری صاحب کے گھر بھی مجھے ہی جانا پڑتا تھا۔ میں اکثر وہاں جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی چھپ کر مجھے دیکھتی ہے، لیکن اس لڑکی نے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی جس کی وجہ سے میرے لیے اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہوتی۔ میں نے ایک بار اسے دیکھ لیا تھا، اور وہ بھی اچانک میری اس نظر پر چلی گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور پہلی نظر میں ہی مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں جب بھی چودھری صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتا تھا میں نے کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ لیکن دل ہی دل میں اسے پسند کرتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں آ جائے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ چودھری صاحب کے لیے میری حیثیت ایک ملازم سے زیادہ نہ تھی۔ میرے گھر والوں کو تو وہ اپنے برابر کا سمجھتے تھے، لیکن میں ان کے برابر کا نہیں تھا، کیونکہ میرے گھر والوں نے ہمیشہ مجھے اپنے گھر میں ایک ملازم کی حیثیت سے ہی رکھا تھا۔ اسی لیے سارے جاننے والے پھر مجھے ایک ملازم کی حیثیت سے ہی جانتے تھے۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اگر مجھے اس گھر میں ایک وارث کی حیثیت ملتی تو شاید ایسا ممکن ہو جاتا، لیکن اب تو میں صرف ایسا سوچ ہی سکتا تھا، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اس بارے میں سوچنا بھی فضول تھا، اسی لیے میں نے کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا اور اپنی پسند کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھ لیا۔ اب میں کوشش کرتا تھا کہ میں وہاں نہ جایا کروں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی میری محبت میں پڑ کر اپنا کوئی نقصان کرے، اسی لیے میں جب بھی چودھری صاحب کے بلانے پر ان سے ملنے جاتا تھا تو میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے گھر جانے کے بجائے میں ان کے ڈیرے پر چلا جاؤں۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ مجھے اپنے گھر بلا ہی لیتے تھے اور مجھے مجبوراً وہاں جانا پڑتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور دادی کو گئے ہوئے بھی 5 سال گزر چکے تھے، اور اب میں 20 سال کا ہو گیا تھا۔ 20 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں چاہتا تو یہ سب کچھ چھوڑ کر جا بھی سکتا تھا، کیونکہ جس قسم کی زندگی میں یہاں پر جی رہا تھا وہ کہیں سے بھی ویسی نہ تھی جیسی میرے ابا اور میرے اماں چاہتے تھے۔ لیکن کیونکہ میری دادی ایسا چاہتی تھی کہ میں اس گھر کو کبھی نہ چھوڑ کر جاؤں، اس لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں اسی گھر میں موجود تھا۔ اور ویسے بھی یہ لوگ جیسے بھی تھے میرے اپنے تھے، اور میں اپنوں کو چھوڑ کر کہاں جاتا، جبکہ میرے دوست مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ میں یہاں پر ایک ملازم کی زندگی گزار رہا ہوں، اور اب میں سمجھدار ہوں، بڑا ہوں، خود مختار ہوں۔ میں یہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جاؤں، وہاں جا کر اپنی زندگی بناؤں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاروں۔ یہاں رہوں گا تو ساری زندگی ان لوگوں کا ملازم بن کر رہوں گا۔ ان لوگوں کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن دادی سے کیا ہوا وعدہ میں توڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس گھر میں رہنا میری مجبوری تھی۔ میرے تایا نے اپنے دونوں بیٹوں کے رشتے طے کر دیے تھے اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیویاں رخصت ہو کر گھر آ گئی تھیں۔ اور اب میرے چچا بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جو مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن گھر میں کبھی بھی کسی نے میری شادی کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی،
جبکہ رشتے کروانے والی خالہ میرے لیے بہت سارے رشتے لے کر آتی تھی۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ تھے جو میرے لیے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھیجتے تھے، مگر میری چچی اور میری تائی یہ کہہ کر انکار کر دیتی تھی کہ پہلے ہی ان لوگوں نے میرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، میری شادی کر کے اب میری بیوی اور میرے بچوں کا بوجھ بھی اٹھائیں، اس لیے ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے میرا بوجھ کب اٹھایا تھا، جبکہ میں تو سارا دن ان کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، جبکہ ان کے اپنے بیٹے سارا دن گھر میں سوتے رہتے تھے۔ بوجھ تو میں نے اٹھایا تھا، وہ بھی پورے گھر کا، لیکن یہاں پر میرا وجود تو سب کو برا لگتا تھا۔ لیکن جو محنت میں ان سب کے لیے کرتا تھا، کبھی بھی کسی نے اس محنت کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے رات کا وقت تھا جب مجھے کھیتوں میں پانی لگانا تھا، اور کیونکہ باہر کے سارے کام میرے اکیلے کی ذمہ داری ہوتے تھے، اس لیے میں نے اپنا ضروری سامان لیا تھا اور کھیتوں میں چلا گیا۔ میں نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ جیسے ہی میں واپسی کے لیے آنے لگا تو اچانک سے مجھے اپنے پیچھے سے چوڑیوں کی اور پائل کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھا کہ اس وقت یہاں کسی لڑکی کا ہونا بڑی عجیب سی بات تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میرے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا اور اپنے چہرے کو ذرا سا اپنے دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے رک کر پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی بھی ڈر کر 2 قدم پیچھے رک گئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، جبکہ وہ لڑکی خوف سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں ڈر رہی ہے، لیکن میں ویسا لڑکا تو بالکل نہ تھا۔ اس طرح سے اتنی رات میں ایک لڑکی کو سڑک پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے آگے بڑھ کر جب اس سے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اسے چپ رہنے کا کہا اور اس سے یہ کہا کہ وہ مجھے تفصیل سے پوری بات بتائے۔ اس لڑکی نے جو بات مجھے بتائی تھی اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں ہوئے تھے اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی تھی۔ اسی لیے شادی والے دن ہی اس نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لڑکے نے بھی اس کا ساتھ دینے کا پورا وعدہ کیا تھا، اور پھر شادی والے دن ہی وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آئی۔ لیکن جس کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی، اس لڑکے نے بھی اسے اپنانے سے صاف انکار کر دیا، اور اب اس کے پاس نہ تو کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے جگہ۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے گھر والے اسے جان سے مار دیں گے۔ میں اس کی کہانی سن کر پریشان تھا۔ جب اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے ایک اچھا انسان لگتا ہوں، کیا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، اس لڑکی نے جس امید سے مجھ سے مدد مانگی تھی، میں انکار نہ کر پایا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر میں اسے گھر لے گیا تو گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، لیکن میں اس طرح سے اس لڑکی کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، یہ سوچتے ہوئے کہ صبح ہوتے ہی اس معاملے کو سلجھا دیں گے، اس کے گھر والوں سے بات کر کے اسے اس کے گھر بھجوا دیں گے۔ اسی نیت سے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اسے لے کر گھر میں داخل ہوا اور میری چچی اور میری تائی نے سب گھر والوں نے مجھے دیکھا تو ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ سب لوگوں نے شور مچا دیا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رات کے اندھیرے میں بھگا کر گھر لے آیا، اور میں نے اس سے نکاح بھی کر لیا ہے، کیونکہ یہ لڑکی دلہن کے لباس میں تھی۔ جبکہ میں نے سب لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، کسی نے میری بات سننا تک ضروری نہیں سمجھا، اور پورے گھر میں یہ ہنگامہ مچ گیا تھا کہ میں تو اتنا شریف نظر آتا تھا، 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا اور بڑا شریف بن کر گھومتا تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ کسی کی عزت کو رات کے اندھیرے میں بھگا کر گھر لے آیا، جبکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ اس لڑکی نے بھی میری گواہی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن سب لوگوں نے اس سے بھی خاموش کروا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ بھی مجھ جیسے انسان کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے۔ پورے گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا تھا، میرے گھر والے میری جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ میرے چچا نے اور میرے تایا نے تو مجھے گھر چھوڑنے کے لیے کہا، انہوں نے میرا سامان اٹھایا تھا اور گھر سے باہر پھینک دیا تھا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیے تھے۔ مجھے اپنی صفائی دینے کا بھی موقع کسی نے نہ دیا، جبکہ میرے تایا کے بیٹے نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا کر گھر والوں کو بتائی تھی۔ یہ کہا تھا کہ انہیں تو پہلے ہی مجھ پر شک تھا کہ میں ایسا ہی کچھ کروں گا، اور میں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور وہ بہانہ انہیں مل گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا تھا، جن میں میرے چند پرانے کپڑے تھے، جن میں پرانی میری اماں ابا کی کچھ یادیں تھیں، میں نے انہیں سمیٹ لیا تھا اور اس گھر پر ایک آخری نظر ڈالی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اب میں دوبارہ یہاں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا۔ جبکہ سارے گاؤں والے حیرت سے ہی تماشا دیکھ رہے تھے۔
سارے گاؤں والوں نے میرے کردار کی گواہی دی تھی کہ میں نے آج تک کبھی گاؤں کی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. میں ایسا لڑکا ہوں ہی نہیں. جبکہ میرے اپنے گھر والوں کو ہی مجھ پر بھروسہ نہ تھا. سب لوگ مجھے ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہے تھے. لیکن اب میرا یہاں کچھ نہیں تھا. مجھے جانا ہی تھا. جبکہ وہ لڑکی میرے ساتھ ہی تھی. وہ لڑکی شرمندہ تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے میرے گھر سے نکال دیا گیا تھا. لیکن یہ تو ہونا ہی تھا. مجھے اس پر بالکل بھی غصہ نہ آیا تھا. وہ مجبور لڑکی تھی اور میں نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا. میں نے یہی سوچا تھا کہ سب سے پہلے میں اس سے اس کے گھر پہنچاؤں گا اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ وہ لڑکی میری ذمہ داری تھی. جب میں نے اس لڑکی سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا تاکہ میں اسے اس کے گھر تک پہنچا دوں تو اس لڑکی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا. میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا اور پھر ہم لوگ گاؤں سے کافی دور ایک ویران جگہ پر آ گئے تھے. میں حیران تھا کہ یہاں پر تو دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا. تو پھر یہ لڑکی کہاں سے آئی تھی؟ جب سامنے کی طرف اس نے اشارہ کیا میں دیکھ کر حیران رہ گیا. سامنے تو بہت بڑی حویلی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی. اس لڑکی نے مجھے اپنے ساتھ اندر چلنے کا کہا. کہنے لگی کہ یہی اس کا گھر ہے. میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا تھا. جب اندر جا کر اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا. اتنی خوبصورت حویلی میں نے آج سے پہلے نہ دیکھی تھی. ایک ملازمہ بھاگی چلی آئی تھی اور اس لڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی. جب اس لڑکی نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور میرا سامان لے کر جا کر ایک کمرے میں رکھنے کے لیے کہا، میں حیران اور پریشان تھا. میں تو اسے یہاں چھوڑنے کے لیے آیا تھا، رہنے کے لیے تو نہیں. جب اس لڑکی نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. اس لڑکی نے کہا کہ یہ حویلی اسی کی ہے اور وہ یہیں پر رہتی ہے، اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. وہ کسی لڑکے کی محبت میں یہاں سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ وہ تو ویسے ہی اپنی شادی والے دن یہاں سے بھاگ گئی تھی کیونکہ اسے شادی نہیں کرنی تھی. جب وہ اپنے گھر سے بھاگی تھی تو راستے میں اسے مل گیا تھا. مجھے دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک بہت شریف اور اچھا لڑکا ہوں، اس لیے اس نے میرے ساتھ میرے گھر جانے کا فیصلہ کیا. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر میں اس کے جانے سے اتنا بڑا تماشا ہوگا. اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اسی لیے وہی سب کچھ ٹھیک بھی کرے گی. اور جب تک میرے گھر والوں کا غصہ کم نہیں ہوتا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا. اس حویلی میں اس کا خاص مہمان بن کر رہوں گا. مجھے اس کی کوئی بھی ہمدردی نہیں چاہیے تھی. اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. میں نے تو اسے ایک ضرورت مند لڑکی سمجھ کر اس کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنا گھر بھی داؤ پر لگا دیا تھا اور اپنی عزت بھی. اور اس نے یہ صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ اس سے شادی نہیں کرنی تھی. میں نے اپنا سامان واپس منگوایا تھا تاکہ میں یہاں سے جا سکوں. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا تھا. جیسے ہی میں حویلی سے باہر نکلنے لگا تو اچانک سے ہی ایک بزرگ خاتون نے آ کر مجھے روک لیا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا. میں ان بزرگ کے احترام میں ان کے ساتھ چلا گیا. جب انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں ان کی لاڈلی اور شرارتی بیٹی کو گھر واپس لے کر آیا ہوں، اس کے لیے وہ میری بہت شکر گزار ہیں. اور اب جبکہ ان کی بیٹی کی وجہ سے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے، اسی لیے اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا جب تک میرا معاملہ ٹھیک نہ ہو جاتا اور میرے گھر والوں کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا. میں اس حویلی میں ان کا مہمان بن کر رہوں گا. میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے اسی وقت مجھے خاموش کروا دیا، یہ کہہ کر کے اب وہ میری کوئی بات نہیں سنے گی. میں کچھ دنوں کے لیے ان کی مہمان نوازی قبول کروں. میں نے ان کی بیٹی کی حفاظت کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی چھوڑ دیا تھا. ایسے میں وہ اتنی آسانی سے مجھے یہاں سے نہیں بھیج سکتی. ان کی محبت اور ان کا خلوص دیکھ کر میں انکار نہ کر پایا اور میں نے یہاں اس حویلی میں رہنے کی حامی بھر لی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی لاڈلی بیٹی اس حویلی کی شہزادی ہے اور ان کی جان ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے، اس لیے شادی والے دن یہ سب کو تنگ کرنے کے لیے گھر سے بھاگ گئی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے. میں بہت حیران تھا کہ ایسی بھی کیا لاڈلی تھی کہ شادی والے دن ہی گھر سے بھاگ گئی. مگر میں خاموش رہا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہونے تک میں یہاں رہوں، اس کے بعد میں جہاں جانا چاہوں گا وہ مجھے جانے دیں گی، انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. میں بھی چپ ہو گیا تھا. ویسے بھی میرے پاس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں. بے شک جو کچھ بھی تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ میرے گھر والے مجھے دوبارہ اس گھر میں آنے نہیں دیں گے. انہیں تو مجھے گھر سے نکالنے کا کوئی موقع چاہیے تھا، کیونکہ اگر میں اس گھر میں رہتا تو ایک نہ ایک دن انہیں میرے ابا کا حصہ مجھے دینا پڑتا، اور میرے چچا اور میرے تایا کبھی بھی ابا کا حصہ مجھے دینے کے لیے تیار نہ تھے.
انہیں تو مجھے گھر سے نکالنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ وہ تو بچپن میں ہی مجھے گھر سے نکال دیتے اگر میری دادی میرے ساتھ موجود نہ ہوتی، اور انہیں تو ایک وجہ مل گئی تھی مجھے ذلیل کر کے نکالنے کی۔ اب بھلا وہ کہاں مجھے اپنے گھر میں گھسنے دیں گے؟ مجھے اپنے لیے کوئی اور ہی ٹھکانہ تلاش کرنا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ 2-3 دن جو میں یہاں رہوں گا، اتنے میں اپنے لیے کچھ سوچ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس حویلی میں رہنا شروع کیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ پوری حویلی کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اسی لڑکی کی شادی تھی جسے میں اس کے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ شادی اتنی دھوم دھام سے اور اچھے طریقے سے ہو رہی تھی کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ایسی شادی میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ پہلی بار اتنی شاندار شادی میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی اور خوبصورت سے خوبصورت تھی۔ میرے پاس تو اس خوبصورت شادی میں پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس بھی نہ تھا کہ جب میں کمرے میں آیا تو تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ میرے لیے خوبصورت لباس دے کر چلی گئی اور یہ کہا کہ میں اسے پہن کر تیار ہو جاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان لوگوں کی بات ماننا تھی کیونکہ میں ان کا مہمان بن کر آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کسی بھی عمل سے انہیں دکھ پہنچے، اس لیے میں تیار ہو کر باہر چلا گیا تھا۔ اور اس دن واقعی مجھے اپنا آپ بہت خوبصورت لگا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں مجھ پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں اور سب لوگوں نے میرا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا اور مجھے بہت عزت دی تھی۔ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی تھی۔ 2 دن اس طرح سے شادی چلتی رہی اور پھر تیسرے دن وہ خوبصورت سی لڑکی جسے میں چھوڑنے کے لیے یہاں آیا تھا وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور جاتے ہوئے اس نے مجھ سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس خوبصورت سی اور شرارتی سی لڑکی کو نادان سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ میں اس کی شادی پر اسے کوئی اور تحفہ تو نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اپنی دعاؤں میں نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ رخصت ہو کر جاتے ہی میں نے بھی اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میں یہاں پر ان لوگوں کے مجبور کرنے پر شادی تک ہی رکا تھا اور اب مجھے یہاں سے جانا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا سامان باندھا تھا اور میں جانے کے لیے تیار ہوا تھا، دوبارہ سے اسی بزرگ خاتون نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں ان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ یہ کہنے لگی کہ اب جو حقیقت وہ مجھے بتانے جا رہی ہیں بڑے حوصلے سے مجھے وہ سننی ہوگی۔ میں بہت حیران تھا کہ اب کون سی ایسی حقیقت اور بات رہ گئی تھی جو انہوں نے مجھے بتانی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنے بارے میں ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسا راز مجھے بتایا جسے سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس بزرگ خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے اور جن لوگوں کے ساتھ میں موجود ہوں وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ وہ ہماری طرح انسان نہیں ہیں بلکہ وہ جنات ہیں اور یہ حویلی جنات کی ہے، اور جس لڑکی کی میں نے مدد کی تھی اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا وہ بھی ایک جنزادی ہے۔ یوں کہا جائے کہ وہ شرارتی جنزادی تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی تھی اور میں حیران اور پریشان انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری حیرت اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً سے بولی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ اچھے اور نیک جنات ہیں اور اچھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ میں نے ان کی امانت کو ان تک واپس پہنچایا تھا، اس کی حفاظت کی تھی اور اس کے لیے وہ دل سے میرے مشکور ہیں، اور جو نقصان میرا ہوا ہے وہ اس کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے گھر والے بہت ہی خود غرض قسم کے لوگ ہیں اور اب دوبارہ مجھے کسی قیمت پر بھی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی یہ خوبصورت حویلی وہ آج سے میرے حوالے کر دیں گے۔ آج سے میں اس حویلی کا مالک ہوں اور میں جیسے چاہوں اس حویلی میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ ان کی بیٹی کی وجہ سے مجھ سے میرا گھر چھن گیا تھا اور وہ یہ گھر مجھے انعام کے طور پر دینا چاہتے ہیں۔ میں اتنی بڑی حویلی ان سے کیسے لے سکتا تھا؟ جب اس بزرگ خاتون نے مجھ سے کہا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن ہے اور انہیں رہنے کے لیے ایسی جگہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو صرف یہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ان کی آبائی حویلی ہے اور یہاں پر برسوں سے ان کا راج ہے، لیکن اب وہ اپنی خوشی سے یہ حویلی مجھے سونپنا چاہتے ہیں۔ ان کا جب دل کیا کرے گا وہ یہاں پر آ جایا کریں گے، لیکن اب سے یہ حویلی میری ہے اور مجھے ہی اسے سنبھالنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک سنہری رنگ کی چابی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ اس حویلی کی تجوری کی چابی ہے، اس میں اتنا خزانہ موجود ہے کہ میں ساری زندگی بھی وہاں سے نکال کر خرچ کرتا رہوں گا تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ میری ایمانداری کا انعام تھا جو وہ مجھے دے رہی ہیں اور میں اس سے قبول کروں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کا دیا ہوا انعام قبول کر لیا تھا۔
اس کے ساتھ ہی وہ بزرگ خاتون میری آنکھوں کے سامنے سے اچانک سے غائب ہو گئی تھی، اور اس حویلی میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ خوبصورت سی حویلی اسی طرح سے سجی ہوئی تھی جو کہ آج سے میری تھی، اور اس دن مجھے دادی کی بات یاد آئی تھی کہ اگر انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے تو اسے ایک دن منزل ضرور ملتی ہے، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ہاں، کبھی کبھار سیدھے راستے پر چلتے ہوئے منزل دیر سے ملتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ہمیں ہمارے صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اور آج اس حویلی کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ واقعی میں سچ کہتی تھی۔ میری ساری زندگی کے صبر کا پھل مجھے مل گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے صبر کا پھل اس قدر بڑا ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے گھر کا مالک میں بن جاؤں گا۔ اس چھوٹے سے گھر سے میرے گھر والوں نے مجھے نکال کر باہر کھڑا کر دیا تھا، اور میرے رب نے کس طرح سے مجھے اتنے بڑے گھر کا مالک بنا دیا تھا۔ واقعی جسے وہ دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں نے اس حویلی میں رہنا شروع کر دیا تھا، اور جو خزانہ جنات نے مجھے دیا تھا اس خزانے سے میں آس پاس کے سارے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ میں نے کبھی بھی سارے پیسوں کو اپنے اوپر خرچ نہ کیا تھا، بلکہ میں لوگوں کے اوپر خرچ کرتا تھا، اور اسے ہی میں نے اپنی زندگی بنا لیا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر ایک دن میرے لیے ایک بڑے چودھری صاحب کے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ میری شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس حویلی کو سنبھالنے کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اور جب نکاح کر کے میری بیوی اس گھر میں آئی تھی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، یہ تو چودھری صاحب کی بیٹی تھی جن کے گھر میں جاتا تھا اور جو چھپ چھپ کر مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ لڑکی اس طرح سے مجھے مل جائے گی۔ وہ میری قسمت میں لکھی تھی، اور کس طرح سے وہ مجھے ملی تھی میں یہ سوچ کر حیران تھا، جبکہ وہ لڑکی بھی بہت خوش تھی کہ جس شخص سے اس نے محبت کی تھی وہی اسے مل گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہنے لگے تھے۔ جب میرے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تھا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرا گھر، میری دولت دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے تھے، اور اسی لیے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ میری زندگی کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے دوبارہ سے مجھ سے رشتہ داری جوڑ لی تھی۔ کل تک جو مجھے اپنے گھر کا غلام بنا کر رکھتے تھے اور مجھے بات بات پر ذلیل کرتے تھے، آج وہی لوگ آگے بڑھ بڑھ کر میری تعریفیں کرتے تھے، اور کل تک جنہوں نے مجھ سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا، آج وہی لوگ جا جا کر بتاتے تھے کہ میں ان کا اپنا ہوں، ان کا خون ہوں، اور ان کے بھائی کی اولاد ہوں۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔